او لیول کرانا ہے کرا لینا, او لیول تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, اے لیول کرانا ہے کرا لینا, IGCSE کرانا ہے کرا لینا, یہ بچہ پوری طریقے سے تیار ہوگا. And is this available globally or you just global? ہمارے 64 countries سے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. And what is the strength right now? 3800 ہمارا ٹوٹل رجسٹریشن. ماشاءاللہ. مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے, اپنے بچے بچا لیں. آپ کے اسکول آپ کا 30 پوائنٹس IQ فلیٹ ڈراپ کر دیتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں. 10 پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں IQ نہیں, IQ اسکول نے ڈراپ کر دیا. اب 180 کا بچہ 110 نہیں ٹاپ رہا. سکتا ہوں سیکورٹی گارڈ اور CEO ایک ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں, 2 پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے IQ میں. بالکل. تو جس کو ڈم بچہ ہے وہ اس کی ماں نے اس کو ڈم کیا. بس نا اہل پروفیسر HEC کی طرف سے مجھے شدید ترین شکایت یہ تھی کہ وہ جو بابے جنہوں نے HEC کی باغ دور سنبھالی بھی ہے نا, کسی نہ کسی دن تو ملیں گے انشاءاللہ, کسی نہ کسی کانفرنس پہ, چھوٹا تو نہیں ہوں. اس لیے ہر بندہ الا ہوا ہے, پیسوں کے اوپر یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. لٹرلی مینٹور کا کام آپ کو اسٹریٹجی بنانا نہیں ہوتا, مینٹور کا کام آپ کو ڈائریکشن دینا ہوتا. بڑی قوم کا بچہ اسٹوڈنٹ اپنی تھاٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور چھوٹی قوم کا استاد بھی اپنی تھاٹ کہیں سے ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, کہیں سے کاپی پیسٹ کر رہا ہوتا ہے. ساحل بھائی اب تھوڑا سا موو کرتے ہیں ٹورڈز جو بھی ہمارے اسکول یونیورسٹی کالجز کے اس وقت بچوں کی مصیبتیں چل رہی ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بچے کو نااہل پروفیسر HEC کی طرف سے مجھے شدید ترین شکایت یہ تھی کہ وہ جو بابے جنہوں نے HEC کی باغ دور سنبھالی بھی ہے نا, کسی نہ کسی دن تو ملیں گے انشاءاللہ, کسی نہ کسی کانفرنس پہ, چھوٹا تو نہیں ہوں. جس ایج میں اور جس ایکسپوجر لیول کے اوپر بچے کو یونیورسٹی میں داخل کرنا چاہیے اس میں ہم کر نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور جو پری ریکوزٹ ہونے چاہیے یونیورسٹی کی گریجویشن کے, وہ ٹیسٹ ہوتے ہی نہیں یونیورسٹی کے, اس لیے ہر بندہ الا ہوا ہے, پیسوں کے اوپر یونیورسٹیاں چل رہی ہیں لٹرلی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیور منی میکنگ ماڈل چل رہا ہے؟ نہیں, یونیورسٹی کے اونرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, HEC کے اسٹینڈرڈس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لائک واٹ از دا کوالیفیکیشن آف اے پرسن ٹو گو انٹو دیٹ لیول آف ایجوکیشن؟ یہی تو مسئلہ ہے. یہ کوئی تکا نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ IB اور لمس یا ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز یہ کلاس سیپریٹ کی رہی ہے. دیکھیں جیسے امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا, اس طریقے سے مینٹل کلاس میں نا اس IQ کا فرق ہوتا ہے. یہ IQ ہے, یہ غور سے سمجھ لیں اس کانسیپٹ کو, تو آپ کے بچے بھی اچھے تیار ہو جائیں گے. اور اللہ کی قسم اتنا بڑا ڈفرینس ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. سیکورٹی گارڈ اور CEO ایک ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں, 2 پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے IQ میں. بالکل 2 پوائنٹس آن ایوریج بتا رہا ہوں. کورس بڑے بڑے ڈم CEO بھی ہوتے ہیں, مگر آن ایوریج بس یہ 2 پوائنٹس IQ اپنے بڑھانے ہوتے ہیں. اور ہم نے 30 پوائنٹس ڈاؤن کیے ہیں اسکول میں. 30 پوائنٹس 180 کا بچہ 110 نہیں ٹاپ رہا. آپ کو کب سمجھ آئے گی میں میری آہو بکا ہے کیا؟ میں مر جاؤں گا تب آپ کو یاد آئیں گی یہ باتیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے, اپنے بچے بچا لیں. آپ کے اسکول آپ کا 30 پوائنٹس IQ فلیٹ ڈراپ کر دیتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں. 10 سال میں 12 سال لگیں گے تو تھوڑے 32 پوائنٹس کر لیں. اس لیے عمومی بچہ ڈم ہے پاکستان میں. وہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں نا رچرڈ ڈاکنز کی, ہو کیا بات ہے, یہ تو صحیح کیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کی کوالیفیکیشن کیسے کرتے ہیں. رچرڈ ڈاکنز چھوڑیں, اکنامکس کی دیکھ لیں, میتھمیٹکس دیکھ لیں, بایولوجی دیکھ لیں, اور کیا آپ ایجوکیشن میں اور کیا آپ کے پاس میں سوشل سائنسز ہے اور نیچرل سائنسز ہے. سوشل سائنسز کی تو توبہ اللہ کی پناہ, پوچھیں ہی نا. سائیکالوجی, سوسیالوجی, اینتھرو, what's the word, the philosophical side of things in terms of the knowledge of the human body and systems. اتنا آسان ہے پاکستان میں پاکستانی کو فتح کرنا کہ آپ کیونکہ پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں IQ نہیں, IQ اسکول نے ڈراپ کر دیا. اب میں یہ کوالیفیکیشن پوچھ رہا ہوں آپ سے, لامس کا بچہ ہو یا IBA کا ہو, راولپنڈی میڈیکل کا ہو یا UET کا ہو, یہ ایک کوالیفیکیشن فلٹر سے گزر کے آ جاتے ہیں. دیٹس اٹ. آپ وہ کوالیفیکیشن فلٹر ان کی مجبوری ہے. آپ کسی اور کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, میں پوری یونیورسٹیز میں کنگھی پہ کنگھی کری جا رہا ہوں, مجھے ٹیلنٹ نہیں مل رہا. ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ دا پوٹینشیل, ایکسپوجر, ایپرچر, IQ, دا جنرل وزڈم جو ایک بچے کو اس عمر میں ہونا چاہیے. زیرو, فلیٹ آؤٹ زیرو. That's it. اس کو صرف شارپنس شورنس آتی ہے, کیوں لڑکیاں پسانے میں کام آتی ہے. بالکل ایسی ہے. That's it. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف پروفیسر ہی ہے؟ نہیں, پروفیسر تو بہت لیٹ آیا ہے, بہت لیٹ آیا ہے. اسکول اور اسکول کے جو آخری 5 سال ہیں, 7th 8th 9th 10th گریڈ, O levels A levels اینڈ ٹرانزیشن جو ہو رہی ہے, اس میں آپ نے اس پہ وہ پریشر پمپ آن نہیں کیا ہوا اور اس پہ منی پمپ آن کر دیا.
کہ ہاں یونیورسٹی کا کیا کرائٹیریا, کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ہو جائے گا. دیر شوڈ بی نو باری ایڈمیٹڈ ٹو دا یونیورسٹی انلیس ہی ہیز اے سرٹن آئی کیو. اور وہ آئی کیو ڈیولپ کرنے کے لیے بے شک آپ کو 5 سال اور لگنے پڑیں. آئی کیو کی بات کر رہے ہیں, آج کل تو 1100 میں سے 1098 نمبر آ رہے ہیں جناب. نہیں وہ آئی کیو کا ڈیٹرمنٹ, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, بچے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا جب, 0 آئی کیو لیول, وہ آئی کیو کا میجر نہیں ہے نا. آئی کیو کا میجر نہیں ہے. آئی کیو کا میجر از اے ہارڈ ویئر, اٹس اے کلاسک ہارڈ ویئر تھنگ. ونس یو نو یو ہیو دا ہارڈ ویئر, یو ہیو دا ہارڈ ویئر. یہ بچپن میں ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. وہی بات آئی یہ اما اور ابا یو نو سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, اس کے علم کے اوپر بھی, اس کے دماغ ہارڈ ویئر کے اوپر بھی. اب میں اس کی بڑی لمبی تفصیل, میری ویڈیوز دیکھیں آئی کیو کیسے ڈراپ کرتی ہے. امی سب سے زیادہ آئی کیو ڈراپ کر سکتی ہے, پھر ابو ڈراپ کر سکتا ہے, پھر اسکول ٹیچر, پھر آپ کا بیسٹ فرینڈ, اور پھر کہیں جا کے یونیورسٹی پروفیسر ہے, پھر باس. یہ ہائرارکی آئی کیو ڈراپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہے؟ تو جس کو ڈم بچہ ہے وہ اس کی ماں نے اس کو ڈم کیا بس. اور یہی آپ سمجھتے ہیں مین وجہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرپرینورز نہیں نکل رہے, یا جو ایک بڑے لیول کے جو سی اوز اس طرح سے نہیں نکل پا رہے؟ نہیں, 2 طریقے ہوتے ہیں انٹرپرینورشپ کو ناپنے کے, ایک بائی چوائس اینڈ ڈیزائن اور ایک مجبوری. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس انٹرپرینور نکلیں گے مجبوراً, جیسے ریڈی والا, کیوں وہ کچھ اور کر نہیں سک رہا, وہ انٹرپرینور ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پھر وہ اسکل لے گا, جو بھی کرے گا وہ بالکل اسی انٹلیکٹ کا بندہ ہمارا. یہ NIC اور اس طرح کے انکیوبیشن سینٹرز کے اندر بیٹھے ہوں گے, آئی کیو ان کا اسی طرح کا ہے, لو آئی کیو, فلیٹ آؤٹ ڈم کر دیا گیا سسٹم کے تھرو. تو وہ ریئیکٹیولی کاپی پیسٹ کرتا ہے, وہ اپنا آئیڈیا لے کے آتا ہے کہیں سے, وہ بھی کہیں سے چوری کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اسٹریٹجی بھی کہیں سے کاپی کی ہوتی ہے. وہ لوگ مینٹورز پہ مینٹور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. مینٹور کا کام آپ کو اسٹریٹجی بنانا نہیں ہوتا, مینٹور کا کام آپ کو ڈائریکشن دینا ہوتا ہے. میں نے آج تک جس انکیوبیشن سینٹر میں گیا ہوں, آئی ہیو سین نتھنگ بٹ یو نو دا کرڈ آف دا وائٹ لیفٹ اوورس, دا وائٹ لیفٹ اوورس. بڑا پیارا ورڈ آپ نے یوز کر دیا یہاں پہ, مینٹور. ہیں پاکستان میں مینٹورز؟ نہیں, ہاں مینٹور اس پہ کرتے تھوڑا ڈسکشن, کیونکہ آج کل مجھے لگتا ہے مینٹور نہیں ہے, مینٹر زیادہ ہیں آج کل. یا بٹ آئی کینٹ, ویل مینٹور کے لیے ایک تو ورڈ ہی بہت بھاری ہے. جی وزڈم پاکستان میں, دنیا میں کہیں پہ بھی وزڈم جو ہوتا ہے نا, وہ کیونکہ وزڈم کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی, وزڈم کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا پاکستانی بابے کہ تجربہ کار آدمی جو ہے نا وہ دھوکہ نہیں کھاتا. میں مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے بابے تھے, اور دھوکہ کھا کے تو تجربہ ہوتا ہے آپ کو, اور کیسا تجربہ لیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو دھوکہ کھا کے وزڈم آ جاتا ہوتا ہے, فکر نہیں کریں. وہ والا وزڈم جو ہے نا, وہ آپ کی ایک, دیکھیں اگر آپ کے پاس وزڈم آ گیا نا, تو آپ دھیمے ہو جاتے ہیں, آپ اسٹڈی ہو جاتے ہیں, اور اپنے بچوں کو اس انٹرپرینوریل سائیکل کے تھرو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. مگر ہمارے آپ نوٹس کریں گے انویسٹرز بھی پینک ہی ہوتے ہیں. دے آر مائکرو مینیجرز. اس کا مطلب ہے وہ کیا, انہوں نے انویسٹمنٹ, ہمارے جو انکیوبیشن سینٹر کے چیفز ہیں وہ بھی پینک اینڈ مائکرو مینیجرز ہیں. وائی آر یو مائکرو مینیجنگ somebody if you want to mentor someone? This is beyond my, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب اپنے بچوں کو بھی نا ہم اپنے بچے کو کھا جانے والے لوگ, ہمارے بچے ہی نا سارے, so we are butchering our own kids. 30 سال کا مینٹور مل رہا ہے آج کل, 3 سال 4 سال کا اس کا اپنا کریئر ہے, 23-24 میں نکلتا ہے. وہ تو ایک ہیش ٹیگ مینٹور ہے نا. ہاں, ہیش ٹیگ مینٹور ہی بنا. وہ ہو سکتا ہے نا, وہ ایک اسٹیپ آگے تو جا ہی رہا ہے نا, میں مان سکتا ہوں اس میں اس نے ہار. لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پورے کے پورے اس وقت جو ہماری ینگ بریڈ ہے اس کو خراب بھی کر رہا ہے؟ یہ لو ہے, مینٹل کلاس لو ہے. 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں, پوری دیکھیے گا. مینٹل کلاس کا مطلب کہ آئی کیو لو اور مینٹل کلاس لو کا کامبو لگ گیا, تو پھر آپ ساری عمر کاپی پیسٹ کریں گے بس. کاپی پیسٹ تو پوری نیشن کر رہی ہے. ہاں تو نیشن تو, سوری معذرت, یہ ورڈ بھی بلکہ ہم غلط یوز کریں بار بار, ہجوم ہے سر. نیشن تو ہم بنے ہی نہیں نا, ہجوم ہی ہے. نیشن ہے, آپ کو لگتا ہے نیشن ہے ہم؟ جی میں نیشن صرف مسلمان نیشن کو کہتا ہوں نا, میں پاکستان نیشن کو نہیں نیشن کہتا, میں مسلمان نیشن کو نیشن. بالکل وہ تو ہے. میں پاکستانی ہجوم کی بات کر رہا ہوں جو ہم ماشاءاللہ 25 کروڑ کے قریب ہو گئے. ہاں, تو آئی کیو اور مینٹل کلاس نہیں ہوگی تو کاپی پیسٹ بس. لیکن کاپی پیسٹ میں بھی تو اچھے نہیں ہے نا. یہ ایک پریکٹس کی بات ہے. کہتے ہیں کہ کاپی کرنی ہے نا, نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. نقل کریں کوئی مسئلہ نہیں, اگر نقل ہی کرنی ہے نا تو اچھی تو کر لیں. ہم تو نقل بھی اچھی نہیں کر پا رہے. اسٹینڈرڈ نہیں ہے نا. اسٹینڈرڈ کیسے ریز کیا جائے اسٹینڈرڈ؟ ایکسپوجر, اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا علاج. ایکسپوجر لیں, کتابوں کا ایکسپوجر لیں, کلچرل ایکسپوجر لیں. اگلی نسل پھر بہتر آئے گی, کیونکہ یوٹیوب سے ایکسپوجر آ گیا ان کو. جو ہماری والی نسل یا اس سے پچھلی نسل نے تو کھچڑی بنا کے رکھ دی تھی. کتابوں کا بھی وہی سر چل رہا ہے چکر. انگلش بک اٹھائی, ٹرانسلیٹ کی اردو میں, آتھر بن گئے. یا وہی نا زیادہ تر وہی چل رہا ہے نا. تو بڑی قومیں جو ہے نا پروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا.
اور چھوٹی قومیں ریپروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی ہیں. بس صحیح. یہ بس اصول یاد رکھیے. بڑی قوم کا بچہ اسٹوڈنٹ اپنی تھاٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور چھوٹی قوم کا استاد بھی اپنی تھاٹ کہیں سے ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, کہیں سے کاپی پیسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ ایک فرق ہے, دیکھ لیجیے گا پھر آپ کے پروفیسرز اور آپ کے اکیڈیمیا کے اندر کیا حالات ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انسٹرومنٹ تھرمامیٹر ہمارے پاس. اچھا, جیسی کیسی بھی ہمارے یہاں اسٹڈیز ہو رہی ہیں, یہ جو سلیبس ہے ہمارا, اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پہلی چیز تو اس میں اسلامک فلیور کو بالکل ہی انہوں نے نکال دیا ہوگا. نہیں, ہم اسلامک فلیور کا تو ایک الگ اینگل ہے. اگلے 100 سال کی پرابلمس جو ہے نا, اس میں فیکٹر ان نہیں کیے گئے ہوئے. بس اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہے فزکس کیوں پڑھوں یا میتھس کیوں پڑھوں, وہ ایک فیکٹر ان کریں گے تو آپ کو نیچرل سائنسز کی بھی افادیت پتہ چل جائے گی اور سوشل کی بھی. اب ہوتا کیا ہے, یونیورسٹی کا گریڈ بھی جب سائنٹسٹ لیب میں جب انٹر ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں نے بایولوجی کے ساتھ کرنا کیا تھا, یہ تو کام نہیں تھا, تو یونیورسٹی کا کام تھا یا اسکول کا کام تھا لٹرلی. تو اپلیکیشن جو ہے نا, وہی میں آپ سے کہا نا, دے آر پری میچورلی شوڈ انٹو دا یونیورسٹیز اینڈ اکیڈیمیا از جسٹ ڈوئنگ اٹ جسٹ بیکاز منی از انوالو ناؤ. اچھا فیل بھائی, ایجوکیشن میں بھی ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا پاکستان میں, اسٹیم کے نام سے, اسٹیم ایجوکیشن. تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہے آپ کا ایکسپوجر, کو دیکھا ہے آپ نے؟ میں اسٹیم کو میرا ایک کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, خود کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. اسٹیم کہتے ہیں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. تو یہ بیسکلی انجینئرنگ کے اندر 2 اسپلٹ فیلڈز ہیں, کیونکہ اب کمپیوٹر سائنسز کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس آیا ہے, ورنہ انجینئرنگ از پیورلی فزکس اینڈ میتھمیٹکس. سو میرا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ میری ٹیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ پیور کانسیپٹس دیے ہوئے ہیں, اور وہی پیور کانسیپٹس سائنس چیز کرتی کرتی اب پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ. کچھ میں پہنچ گئی ہے, کچھ میں بہت دور ہے, کچھ میں رمق نظر آ رہی ہے. ایسٹرو فزکس سے لے کے کوانٹم فزکس تک, پیور میتھمیٹکس سے لے کے اپلائیڈ میتھمیٹکس تک, ٹھیک ہے, بایولوجی, میڈیسن, ایوری تھنگ یو نیم اٹ. تو میں نے قرآن پاک کے تھرو اور فلاسفی آف دا سبجیکٹ, قرآن پاک اور کرنٹ نیچرل ڈیفینیشن آف سائنس جو ہے نا, کرنٹ ڈیفینیشن آف نیچرل سائنسز میں جو فزکس بایولوجی کی دی ہیں, ان کو میں نے کامبو لگا کے ایک ٹرائنگولر ایک اسپیکٹرم بنایا, اور ان ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے جو کہ میرے اپنے اسکول کے اندر, آن لائن اسکول ہے میرا, ادھر میں نے اب یہ اسٹیم فیلڈس کے تھرو نا میں یہ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. CDP بولتے ہیں, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام. یا سورس کوڈ کی بات کریں اسی میں, یا سورس کوڈ آن لائن چلا گیا نا اب. تو اب بچہ 4 سال کے اندر وہ CDP کر لے گا. میتھمیٹکس کے پورا کریکولم بن چکا ہوا ہے, میتھمیٹکس فزکس کا بن چکا ہے, بایولوجی کا بن رہا ہے, وہ بن ہی گیا ہوا تقریباً. جو میتھ اور فزکس کے ہیں نا, وہ تو آئی ایم ٹیکنگ ریئل پرائڈ اینڈ ریئل اٹینشن ان دیئر. اور وہ لوگ آئے ہوئے جن کو پتا تھا کہ اسلام کی سینس کیا تھی, انہوں نے فزکس کو کہاں سے قرآن پاک سے دیکھنا ڈھونڈنا تھا, اور یہی ریسرچ کروانی ہے. قرآن ورک شاپ بولتے ہیں ہم اس کو, کہ ہم نے قرآن ورک شاپ کھل کے دینی ہے کہ فزکس کو قرآن پاک کے تھرو کیسے قرآن کی لینز پہن کے اپنے دنیا کو, کائنات کے مطلب مطالب اور مصارف دیکھنے, اور وہ فزکس کے دکھائیں گے, میتھمیٹکس کے دکھائیں گے, بایولوجی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور او لیول کرانا ہے کرا لینا, او لیول تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اے لیول کرانا ہے کرا لینا, IGCSE کرانا کرا لینا. یہ بچہ پوری طریقے سے تیار ہوگا. ہم اس کو اس لیول پہ انشاءاللہ گریڈ کرنے کی کوشش کریں جس پہ آپ کا پوسٹ ڈاکٹریٹ اور پوسٹ گریجویٹ بچہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, جو ڈاکٹریٹ کے لیے تیار ہوتا ہے. کیونکہ آپ ڈاکٹریٹ کے لیے تو آپ کو پھر ایک فیلڈ پکڑ کے اس کو ایک اسپیسیفک نوڈ پکڑ کے اس کو دنیا کو ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا کام وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. وہی کر رہے ہیں اصل میں, تو مسلمانوں نے وہی کیا تھا. صحیح. بہرحال تو یہ بچے اس اسٹیم کو جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں, اس اینگل سے میں چاہ رہا ہوں دنیا میں مسلمان دیکھیں, کیونکہ اسٹیم ہم نے ہی شروع کی ہے. فزکس کی بنیاد مسلمان, بایولوجی کی بنیاد مسلمان, میتھمیٹکس کی بنیادیں مسلمان, اب کیمسٹری کی بنیادیں مسلمان. اور کیا کروں میں, اور کہاں سے آ رہے تھے وہ تابعین کے ٹرین ہوئے لوگ تھے, وہ قرآن پاک کے تھرو کائنات کا مطلب مطالب دیکھتے تھے. ہمیں بھی وہ نظر آنے چاہیے. بس اب یہ لوکل مولوی سے ہٹ جائیں اور اصلی قرآن میں غوطہ لگائیں. کینوس اپنا بڑا کرنا پڑے گا سوچنے کا, کیونکہ کائنات سے کم کوئی کینوس نہیں ہمارا. بے شک ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ ابھی کس لیول پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم ابھی ہمارے 2 طریقے کے پری اسیسمنٹس ہو رہی ہیں. بچہ بالکل 0 پہ ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر تو ہم پوری ہوم اسکولنگ کی 4 سبجیکٹس کو ہم پورا 5 سبجیکٹس. کس ایج سے لے رہے ہیں پہلے بچے؟ 8th ایئر آف ایج سے, کیونکہ وہ اس سے پہلے لینگویج کی ایج ہے. اس میں ہم عربی سکھا رہے ہیں میرے اسکول میں. عربی ہم اس سے پہلے والوں کو بھی 3 ایئرس ہم عربی سکھا رہے ہیں. اچھا. تو اور بھی زبانیں ڈال دیں گے, مگر اس وقت میں چاہ رہا ہوں عربی کا سب سے پہلے کوئی اور مقابلہ پہ اس زبان پہ نہ آئے.
سو جو بچہ پہلے سے ہی 10-12 سال کا ہے 14 سال کا ہے اور پہلے سے ہی اس سسٹم میں چل رہا ہے ہی از گونا اسپینڈ لیس ٹائم ود اس. 1 سال ہم بالکل بیسک فاؤنڈیشن کروا رہے ہیں جو کہ بچے کی بالکل بیسکس پہ آئیں جو بالکل 7th 8th ایئر آف ہز لائف میں, تاکہ وہ اسپیڈ میں آ جائے. ایک کلاس میں 5 6 7 بچے ہونے سے زیادہ ہو نہیں سکتے. لاک کیا میں نے کلاس. عربی میں صرف 4 بچے ہوتے ہیں میری کلاس میں. اچھا, ویری نائس. اور میتھمیٹکس میں I'm thinking 7 ہوں گے یا مے بی ایون لیس, بٹ نو مور دین 7. اور ہوئے بھی نہ اگر کوئی ایکسیپشنل کیس میں تو 10 بچے ہوں گے, کیونکہ مجھے وہ نہیں, یہ ٹریننگ پروگرام ہے, یہ ٹیچنگ پروگرام ہے نہیں. صحیح. تو ٹریننگ پروگرام کے اندر پھر آپ کو کام دینے پڑتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. تو اور اس کا کیا ٹینیور وغیرہ کیا رکھا ہے؟ اگر تو بالکل ہی بیسک ہے 0 پہ بچہ تو 4 ایئرس کے اندر وہ O level A level کر لے گا انشاءاللہ. اچھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بات کریں 8 اور 4 12 سال میں انشاءاللہ O level A level. دیکھیں جو یہ تو 2 نمبر انہوں نے شروع کی ہے 10 سال کے پیسے لینے کے لیے اسکول کھولے انہوں نے 12 سال کے پیسے لینے کے لیے. تو یہ O level تو انشاءاللہ آرام سے جو میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں جو ایکسپرٹس میرے پاس ہیں نا دے نو. اور میں سائیکالوجسٹ کی کم بات نہیں کرتا ہوتا کہ برین کو کس طریقے سے پریپیئر کرتے ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کیا, یہ بھی سائیکالوجسٹ کے ہلے میں یا ایجوکیشن اسکول والے بچے نہیں ہیں, انہوں نے بھی یہ اسی طریقے سے ٹرین کیا کہ بچے 12 سال تک ہماری ایک اتنی سی کتاب پڑھیں گے اور ان کو وہ والی چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الٹا چکا انہوں نے گھمایا تھا ہمیں. یہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کیا سیاسی پس منظر ہے اس کا, تو اس لیے چھوڑیں اس بات کو. سارے جتنے آپ کے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں سارے belongs to politicians. Oh yeah, of course, not just that. The HEC belongs to politicians. You know what I'm saying? The standard جو باڈی سیٹ کرتی ہے اس سے زیادہ کیا کلوز تھک کلچر ہے کہ بس پرانا نظام چل رہا ہے. اچھا, لیکن یہاں ایک کروشل پوائنٹ ہے, چیلنج نہیں کرنا. اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو فائٹ ود HEC. جو آپ کا بچہ جائے گا اس کو ملے گی اس کی وہ IGCSE کب سے HEC کے اندر آ گئے. میں نے اسی لیے IGCSE بولا ہے. اچھا, نکالیں اس کو. ہاں, آپ سرٹیفائی کرائیں بچے کو جہاں مرضی بھیجیں دنیا میں. تو اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ HEC جس خدا کو سجدہ کرتا ہے وہ بچہ آپ کا ناشتے میں لے آیا, وہ آپ کے سرٹیفکیشن O level ہے, A level ہے, GRE ہے, GMAT ہے, SATs ہیں, IGCSE ہے. یہ تو آپ تو گلوبل ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو گھر بیٹھے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اسکول کو. اب ہم نے خود بائسیٹ کر دیا. HEC لاچار ہو گئی اس بات پہ. تو آپ نے بیسیکلی الٹا گھما کے دیا ان کو. Yes, I had to do that. میں تنگ آ گیا تھا اسکولوں میں جا کے کہ یہ کیوں تمہیں اللہ نے قرآن میں لکھ کے دیا جو ایسے کر رہے ہو. نہیں, وہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ہمارا بچہ میٹرک کیسے کرے گا. آپ کا کریکولم کون اپروو کرا. میرا آپ IGCSE کا کون سا کریکولم پڑھتے ہیں ہمیں بھی بتائیں. There is no curriculum. You look at the concepts and you develop those concepts. And you go to O levels and A levels, nobody's going to ask you کون سے اسکول سے کون سی کتاب پڑھ گیا. بھائی پرچے میں سوال کانسیپٹ ڈیولپ ہوئے ہیں, یہ لو O level سرٹیفائڈ ہیں. جائیں آپ IB میں, جائیں آپ کیمبرج میں, جائیں آپ ہارورڈ میں. لیکن پھر بھی آپ نے کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کچھ کیا, کریکولم اپروو کروایا ہے یا نہیں کروایا؟ میرا کریکولم جن ایکسپرٹ سے آ رہا ہے وہ PhD سے کم نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. 2 برکلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جس لیول پہ لڑائی کر رہا ہوں نا وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. میرا کریکولم کہیں پہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے نا تو کوئی بندہ PhD سے کم بولے گا نہیں اس کو, کیونکہ یہ ہلے ہوئے چھوٹے چھوٹے نا لو اسٹینڈرڈس کے. حالانکہ وہ بچوں کے لیے وہ کریکولم. ٹھیک ہے, وہ پبلش ہوا ہے, میری ویب سائٹ پہ پبلش ہے سارا کریکولم. کچھ چھپا تھوڑی بیٹھا ہوں. چھاپیں آپ بھی, لگائیں, اوپن سورس ہے. کس نے کو آپ سے پیسے مانگے میرے ویب سائٹ پہ کریکولم آپ میرا ہے. علم کسی کی, علم مومن کی میراث ہے, لگائیں. ہم اس لیے فیس بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیچرز کی تنخواہیں مجھے دینی پڑتی ہیں. میرا پورا آپریشن چل رہا نہیں تو میں نے تو چھاپنے تھے سارے کہ ہمارے پاس کانسیپٹ مسلمانوں نے دیے مجھے. تو پیسے بھی چھاپیں گے اس سے؟ نہیں نا, ایک ہے پیسہ چارج کرنا, ایک ہے پیسہ چھاپنا. اللہ کرے کہ میرے سارے کام میرے اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں تو یہ ہوگا یہ کہ فری ہو جائے گا. ابھی عربی میں بھی ہم یہ پریپیئر کرنے کے لیے آئے تھے کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہی ٹیچر بن جائیں تو یہ فری ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا. صحیح. تو ابھی آپ ایک منیمل سی اماؤنٹ چارج کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے. اب میں اور کم کر رہا ہوں, ورنہ ہم 7,000 روپے لے دیتے مہینے کے. ٹھیک ہے, ایک سبجیکٹ کے, ایک بچے سے. ایک سبجیکٹ کے, جس میں 20 گھنٹے وہ پڑے گا. نہیں, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کون کون سے سبجیکٹس پکڑنے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ 8,000 تک چلا گیا, کاسٹ بڑھ گئی. پھر ہم دوبارہ سے جوس پمپ وہ پیسہ ڈالا ہے میں نے ابھی کمپنی میں کہ یار ہم کارپوریٹ پروگرام کو مہنگا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, مگر نہیں ہو رہا. تو ہم میں پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو لوور اٹ جو لوکل ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان پہ کیا انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے جس وجہ سے ہم. کیونکہ آنیسٹلی یہ جو اگر 7 یا 8,000 روپیہ بھی ہے تو یہ عام بندے کی تو پہنچ سے باہر ہے. ہاں, 2 کے اسکول 15-20 ہزار پہ پہنچا ہوا ہے. اوہ مائی گاڈ, یس, میں آپ کو کیسے بتاؤں. اور O لیول کے اسکولوں کی فیس تو 45,000. سر مجھے پوچھے نا, میری بیٹی ابھی گئی ہے, 100% انکریز ہوا ہے 8 سے O لیول میں, 100% فیس کا.
اینڈ آئی واز لٹرلی کرائنگ. سر 35,000 روپے کا فرق پڑا ہے 2 بچوں کا. جی ہاں, آل آف دا سڈن. یہ سوچیں, یہ 35 سے 30,000 والے جملے میں نہیں بولتا ہوتا, میں یہ 8,000 کیوں بول رہا ہوں. اگر ایک بندے کے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, تو ہم اسی وقت اس کو 20% آف کر دیتے ہیں کہ اتنا بوجھ نہیں ایک فیملی پہ آنا چاہیے. اور اگر ایک بچے نے 3 سبجیکٹس پکڑ لیے پھر بھی ہم 20% آف کر دیتے ہیں کہ یار تم ایک اسٹینڈرڈ پہ ہی رہو. اور اگر زیادہ ہے اور سنگل مدرس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں بھی پتا ہے کس مسائل میں. تو ساحل عظیم صاحب کی جو کمپنی ہے, کیا وہ بھی یونیفارم سے, کاپیوں سے, پینسلوں سے, ربڑوں سے کچھ چارج کر رہی ہے ایکسٹرا؟ یونیفارم جو ہے نا, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے یونیفارم. ہاں نہیں کچھ بھی نہیں, ہم کچھ اور چارج نہیں کر رہے ہیں. میں تو رجسٹریشن فیس بھی نہیں لیتا تھا. ابھی تو اس اسٹیم کے لیے ہم نے کہا کہ لیں گے, وہ بھی نہیں لی ابھی تک. ہم نے کہا چلو چھوڑو اس وقت دیکھ لیں, کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آتے ہیں اور کیونکہ آن لائن ہے نا سارا, تو یوز ٹو نہیں ہوئے سارے, سو دے اسٹارٹ ٹو بلی دا سسٹم. So for that I understand why school registration fees لیتا ہے. وہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ چلو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بلی نہیں کر سکتا کہ بھائی تمہاری میک اپ کلاسز بھی چل رہی ہیں, تمہیں ایڈ آنس بھی دے رہے ہیں, مگر نو جسٹ بیکاز یو ڈنٹ لائک دیٹ ٹیچر یو ناٹ گونا پے, ہول سسٹم از گونا کریش. So but it's okay. So do you have any plan to make it physical? Yeah, I do have a plan to make it physical, but not in this sort of اس طریقے سے نہیں ہوگا. وہ ایک سائیکولوجیکلی کریکٹ پیرامڈ بنا رہے ہیں جو کہ دیکھیں فزیکل اسکول جو میرا ماڈل جو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو, وہ تو 12ویں سال سے پہلے ہونا بھی نہیں ہے. 12 سال سے کم کا بچہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں پلنا. صحیح. یا تو اس کو سنگل ٹیچر یا 2 یا 3 اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیچر ملتا ہو, ٹھیک ہے, وہ پھر آپ خود سوچ رہے ہیں کتنا مہنگا ماڈل بن جاتا ہے. ابھی مجھ سے عربی کے ٹیچرز کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی, یا 2-3 لاکھ روپے مہینہ میتھس کا ٹیچر مانگ رہا ہے میرے سے. خود سوچیں میں یا کیونکہ وہ ریٹ ہی یہ چل رہا ہے. صحیح, وہ صحیح پکڑا. IGCSE کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, یا او لیول کے, وہ ٹیوشنز کے حادی ہوتے ہیں نا, ٹیوشن میں یہ ریٹ ہی ہوتا ہے. سو میں نہیں دے سک رہا ہوں نا ان کو. میں I'm only picking those people which I can afford and then train them. 3 مہینے ایک ٹیچر کی ٹریننگ میں ہم نے ڈالے ہیں. جون میں پہلی کلاس چلنی ہے ہماری STEM کی, عربی 7واں مہینہ چل رہا ہے, بیچ کا ٹرانزیٹری گیپ اتنا بڑا ہو گیا, we're going through some problems. But the girl who is running this, mashallah, اللہ تعالیٰ اس کو فراست, اس کو ہمت دے, صبر دے. اگر میں چلا رہا ہوتا تو ہو گیا تھا. there is a girl who runs this project, STEM کا پائلٹ ابھی ہم کر رہے ہیں. she is taking care of all of source code. So یہ لڑکی کے بس کی بات ہی تھی, یا پھر اسپیشل وہی اللہ نے مخلوق میرے لیے اتاری تھی, ٹھیک ہے, جو کہ جس کی وجہ سے یہ چل گیا سارا کچھ. ادروائز میں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں جس لیول پہ مجھے شوق لگے نا پاکستان میں یہ سارا سسٹم چلا کے. مطلب پیپل اسلام کے نام پہ آئے عربی سیکھ رہے ہیں, بٹ چونکہ آن لائن ہے they don't pay the fees, and they still want to take the classes. Okay. And some of the students pay the burden of the other, جو فیس دے رہے ہیں وہی برڈن اٹھا رہے ہیں. بالکل. تو میں اب ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا تم عربی سیکھ رہے ہو, لٹرلی قرآن کھولا ہوا ہے ہم نے, چوری کرنا بند کر بھائی, تو اللہ کے نام پہ کوئی چوری کر رہا. But this is something that is normal. And is this available globally or you just global? ہمارے 64 countries سے students ہیں ہمارے, ماشاءاللہ. And what is the strength right now? 3800 ہمارا ٹوٹل رجسٹریشن. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, it's a big number. پر ابھی ہم نے STEM نہیں, ابھی STEM کی رجسٹریشن نہیں بتا رہا, ابھی STEM الگ سے آ رہا ہے, یہ عربی اینڈ ڈفرنٹ کورس. ویری نائس, ویری نائس. کیونکہ ایک اچھے اسکول کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, لوگ اچھی نیت سے آ رہے ہیں, لوگوں کا IQ کلیئر ہو رہا ہے, لوگ اپنے بچے 3 سال سے بچہ جو بہت ہی شارپ ہو, ورنہ میں 5 سال سے کم بچہ بھی میں لے نہیں رہا ہوں. اچھا, ویسے آپ کے نزدیک جو اگر مجھے صحیح یاد ہے, اسلامک پریچنگ تو یہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے 5 سال سے پہلے نہیں جانا چاہیے. 5 ہے یا 7 ہے؟ 7 سال ہے نا. تو ادھر تو سر 3 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ پری ڈے کیئر کے اندر, وہ پری نرسری اور پتہ نہیں کون سی بھی چیزوں میں ڈال رہے ہیں جو ایجوکیشن. بچے کا اپنا وزن جو ہے, میرا تو خیال ہے امیاں بھی بک ہونا شروع ہو جائیں گی نا کہ اوکے آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, اب اسکول چلی جائیں. سر چلے جائیں نا, اف یو وانٹ ٹو گیٹ یور کڈ ان ایچیسن. اچھا, تو پہلے جناب شادی ہونے لگی تو جانا پڑے گا. سر پہلے ہی پلاننگ شروع ہوگی, گیم اوکے کر دیں, ادھر رجسٹریشن فارم ڈال دیں. اور لٹرلی میں اسکول کا نام نہیں لوں گا, دبئی کے اندر دیر از اے اسکول, برٹش اسکول ہے, وہ کہتے ہیں وین یو پلان کم فل دا فارم دین ڈو دا نیکسٹ ایکٹیویٹی, ٹرسٹ می. دیر از اے اسکول ان دبئی. تو دبئی سے میں ایکسپیکٹ بھی ایسی تھنک کرتا ہوں. سر دیکھیے وہی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ. ایچیسن میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے, بیکن ہاؤس میں آپ چلے جائیں, بیکن ہاؤس میں آپ کے بچے کا سر انٹرویو نہیں ہو رہا, جی ہاں, آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے, چلو یہ تو ایک اچھی بات ہے,
یہ کیوں اچھی بات ہے سر؟ آپ کا پروفائل پوچھتے ہیں, آپ کی سیلری پوچھی جا رہی ہے. اچھا یہ انٹرویو ہو رہا ہے مجھ سے ریسنٹلی ابھی نہیں, مجھے بھی ریسنٹلی میں ایک اسکول میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے گیا تو دے آسکڈ فار مائی سیلری سرٹیفکیٹ. I said, what? You want my salary certificate? Why? They said, sir, it's important for us. میں نے نہیں سلیکٹ کیا اسکول. بہرحال تو مسئلہ اسکول کے اندر تو نہیں ہے نا خالی, مسئلہ اس سوچ کے اندر ہے نا, سوچ کے اندر جو اسکول نے لی ہے کہیں سے. وہ اسکول اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے, وہ اونر بھی جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو بہرحال ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم. چیزیں بدلیں گی,